میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، وہ جو میں تو سال سے اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میں نے کردار یہاں ادا کیا اس کردار کی تائید ہوئی ولایت فقیہ سے بھی اور مرجعیت کی طرف سے۔ وہ جو انداز ہم نے اپنایا، جائیے عراق کی طرف، عراق میں مرجعیت عظمیٰ نے جو انداز اپنایا، میں سمجھتا ہوں کہ سال ہر سال کے بعد ان کے کردار سے اور ان کے عمل سے ہماری ان کوششوں کی تائید ہوئی۔ اور جس طریقے پہ ہم نے یہاں وحدت و اتحاد کے حوالے سے جو فروغ دیا، وہ رہبر امت کے علم میں ہے، ولی امر المسلمین کے علم میں ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کی تائید کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جب آخری لمحات تھے امام خمینی کے، تو میں ان کی خدمت میں پہنچا، میں تھا اور آیت اللہ فضل اللہ تھا۔ اس وقت میں جو بات انہوں نے مجھے کہی، جس کو میں ان کی وصیت سمجھتا ہوں، اس پر عمل ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہی تھا کہ امت کے اندر وحدت پیدا کرنے اور اس کو فروغ دینے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ تائید امام بزرگوار کی اور اس وقت ولی فقیہ کی بھی تائید ہے۔ تو وہ کوششیں یہاں جو ہم کر رہے ہیں، وہ کوئی کسی ذاتی پروجیکشن کے لیے نہیں ہے، میرا مشن ہے، میری ذمہ داری ہے، میرا فریضہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کہتے ہیں نَهَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت ایک امت ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی، ان کو بھائی بنانا، ان کے اندر بھائی چارے کو فروغ دینا، امت واحدہ کے تصور کو حقیقت میں کے روپ میں پیش کرنا، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے پاکستان میں میری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میں اس رسول اکرم کے ساتھ نسباً و نسبتاً تعلق رکھتا ہوں، جہاں سے جس رسول اکرم پر یہ وحی الہی نازل ہوئی ہے، امت واحدہ کی وحی پیغمبر پر نازل ہوئی۔ میں اس تعلق کی وجہ سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کے اندر امت کے تصور کو اجاگر کروں۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سیرت رسول کی روشنی میں پرکھو۔ یہاں وحدت و اتحاد کو فروغ دینا، یہاں لوگ مظلوموں محروموں کے لیے کام کرنا، ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو پیغمبر نے بوجھ اتارے اور لوگوں کے گلوں سے جو طوق اتارے ہٹائے، ان کو برقرار رکھنا، لوگوں کی ان آزادیوں کا تحفظ کرنا، انسانیت کے اس شرف و وقار کی حفاظت کرنا، یہ اسوہ رسول اس بات کا تقاضا کرتا ہے، سیرت رسول یہ بات کہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں جو بھی اقدام ہو، اگر آپ یہاں دہشت گردی کے خلاف اقدام کرتے ہیں، فرقہ واریت کے خلاف کرتے ہیں، انتہا پسندی کے خلاف کرتے ہیں، وہ بھی سیرت رسول اور سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں پاکستان میں البتہ میں ابھی اس طرف نہیں جاتا کہ یہ دہشت گردی آئی کہاں سے، یہ فرقہ واریت آئی کہاں سے، یہ انتہا پسندی آئی کہاں سے۔ آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، وہ ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے۔ اس کو اسی لائن پہ رکھیے اور سیرت رسول کے مطابق جس طرح خلوص کے ساتھ اور پورے لگن کے ساتھ ایک چیز کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ ضمناً میں بات کرتا ہوں، اس پہ اس انداز میں عمل نہیں ہو رہا جس انداز میں کہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس ملک میں نظام کے بدلنے کے لیے، ایک عادلانہ نظام کے لیے ہم نے کوششیں جاری رکھی ہیں اور جاری ہیں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، اور رکاوٹوں کو قبول کرنا اور رکاوٹوں کے باوجود بھی اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا، یہ سیرت رسول اکرم ہے۔ یہی سیرت پیغمبر کی کہ رکاوٹوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود، وہ طائف کے واقعات اور دوسرے واقعات جانتے ہیں، مشن کو جاری رکھنا اور وہ سیرت رسول کے تو تقاضے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوششیں جاری رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تمام طبقات کو ان کے حقوق فراہم کرنا،
احترام آدمیت کے لیے کام کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے۔ ہم نے یہ کام انجام دے رہے ہیں اور جتنا ممکن ہے اس کے باوجود کہ رکاوٹیں ہیں اس کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقوق کی جدوجہد کرنا، میں نے عرض کر دیا کہ حقوق کی جدوجہد کرنا بھی سیرت رسول اکرم کا حصہ ہے۔